السلام علیکم خواتین و حضرات، لائیو وتھ جاوید احمد غامدی کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج اقبال کا یوم پیدائش ہے۔ اس پہلو سے ہم نے سوچا کہ آج امت کے اس عظیم الشان انسان کے بارے میں، اس عظیم المرتبت انسان کے بارے میں غامدی صاحب کے خیالات سے استفادہ کریں۔ غامدی صاحب، اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا، یہ خواب مشہور ہے، اس خواب کی تعبیر پاکستان کی صورت میں نمایاں ہوئی۔ اقبال کے بارے میں یہ بات کہ انہوں نے کچھ خواب اور بھی دیکھے تھے امت کے پہلو سے، امت کے افراد کے لحاظ سے، امت کے اجتماعی کیریکٹر کے اعتبار سے اور امت کے اندر علم کی تجدید کے اعتبار سے، میں چاہتا ہوں اس پر آپ کی گفتگو سے ہمارے ناظرین استفادہ کریں۔ علامہ اقبال ہمارے عہد کی ایک نابغہ روزگار شخصیت ہیں۔ ان کی شاعری، ان کا ادب، ان کا علم کلام، ان کے اجتہادات، یہ سب ہماری علمی زندگی کا سرمایہ ہے۔ اقبال کا بہت غیر معمولی پہلو یہ ہے کہ انہوں نے ادب اور شاعری کی زبان اختیار کی۔ اس میں اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو شعری محاسن کو قائم رکھنا اور شعریت کو نبھا لے جانا آسان نہیں ہوتا۔ وہ شاید دنیا میں چند لوگوں میں شمار کیے جا سکتے ہیں جو اس میں آخری حد تک کامیاب رہے۔ یعنی اگر آپ ان کے کلام کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شعری لحاظ سے بھی وہ ایک بلند پایہ کلام ہے، اسے ہم دنیا کے بہترین ادب میں پیش کر سکتے ہیں۔ شعریت کے لحاظ سے اگر ہم دنیا میں چند لوگوں کا انتخاب کریں اور اس کی کوئی انتہائی محدود فہرست بھی بنائیں تو اقبال کو اس سے الگ رکھنا ممکن نہیں رہتا۔ ان کے کلام کی بعض خصوصیات اتنی غیر معمولی ہیں، آپ ان کے الفاظ کو دیکھیں، ان کے انتخاب کو دیکھیں، جس طریقے سے وہ جملہ بناتے ہیں اس کو دیکھیں، جس طرح وہ اپنی بات ایک خاص تخیل کی جگہ پر لے جا کر بیان کرتے ہیں اس کو دیکھیں، تو آدمی ان کی عظمت سے مسحور ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ جس پہلو کی طرف آپ نے توجہ دلائی وہ ایک مفکر ہیں۔ وہ مسلمانوں کے مسائل کو ایک خاص نظر سے دیکھتے ہیں، مسلمانوں کے علم میں ایک خاص طرح کی ریفارمیشن کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اجتہاد کو مسلمانوں کی زندگی میں جاری و ساری دیکھنا چاہتے ہیں۔ ان کے سامنے ایک خواب یہ ہے کہ مسلمانوں کی کوئی ریاست اس بر صغیر میں قائم ہو جائے۔ دوسری جانب وہ پورے عالم اسلام کو زندہ اور بیدار دیکھنا چاہتے ہیں، اور جو ہماری پرانی عظمت رہی ہے اس کی بازیافت کے لیے ان کے دل میں بے پناہ تڑپ ہے۔ دین کے ساتھ ان کی محبت بڑی غیر معمولی ہے۔ اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کے کلام کا مطالعہ کریں، ان کے خطوط کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ آخری درجے کا مخلص انسان ہے، یعنی جس کا ظاہر و باطن ایک ہے، جو اندر سے جو کچھ سوچتا ہے وہی اس کی زبان پر آتا ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں بھی وہ اظہار خیال کرتا ہے وہ اس کے حلق سے اوپر سے نہیں نکلتی بلکہ اس کی روح کے اندر سے، اس کے دل و دماغ کے اعماق سے نکلتی ہیں، اور اس کی پوری شخصیت ان کے ذریعے سے دوسروں کو منتقل ہوتی ہے۔ اور جس طرح کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ انہوں نے جو اپنے لیے لبادہ اختیار کیا یا جو انہوں نے اپنے لیے اسلوب اختیار کیا، شاعری کو انہوں نے ذریعہ اظہار بنایا، اس کے محاسن کو نبھا لے جانا آسان نہیں ہوتا مقصد کے ساتھ۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ ان کے تمام ادوار کا اگر آپ مطالعہ کریں، ان کے ایک زمانہ وہ ہے جب معلوم ہوتا ہے کہ ان پر ورڈزورتھ کے بہت اثرات ہیں، اور انہوں نے مناظر فطرت کی تصویر کشی کی ہے۔ بانگ درا میں بڑی خوبصورت نظمیں ہیں، یعنی ان میں جس طریقے سے انہوں نے اپنی بات بیان کی ہے اور جس طریقے سے چیزوں کو انہوں نے یوں سمجھ لیجئے کہ مناظر فطرت سے اٹھا کر زندہ حقیقتیں بنا دیا ہے۔ اور دیکھیے درختوں کے بارے میں ایک جگہ وہ بیان کر رہے ہیں، انہوں نے ہائیڈلبرگ کے زمانے میں ایک دریا کے کنارے شام کی منظر کشی کی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ درختوں پر تفکر کا سما چھایا ہوا، یعنی معلوم ہوتا ہے یہ درخت زندہ ہو گئے، ایک لفظ کر دیا، اس طریقے سے ان کو بیان کر دیا ہے۔ اور پھر ایسی خاموشی کہ ہو جس پہ تکلم بھی فدا، یعنی خاموشی عام طور پر تکلم کے مقابل میں اس طرح رکھ کے نہیں دکھائی جا سکتی جس طرح انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ حمالہ کو آپ پڑھیں تو جس طرح انہوں نے ندی کی تصویر کھینچی ہے، پھر اس میں زندگی اور حرارت کو جس طریقے سے بیان کیا ہے، ان کی بات کی جو نظمیں ہیں جس میں وہ اپنے کمال پر پہنچے ہیں، اس میں بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو ان کے سامنے میسج ہے یا پیغام ہے، جو بات وہ بیان کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا اونچا کہیے گا، اس کا سانچہ غیر معمولی وہ اختیار کر لیتے ہیں۔ بار جبریل میں دعا ہے ان کی، اور آپ یہ دیکھیے کہ اس میں بھی یعنی دعائیہ نظمیں بہت سی ہم نے پڑھی ہیں، بہت سی دیکھی ہیں، لیکن وہ اپنے طرز کی ایک بڑی ہی منفرد دعا ہے۔ یعنی جس طریقے سے انہوں نے اپنی بات بیان کی ہے یہی میری نماز ہے، یہی میرا وضو، میری نگاہوں میں ہے، میری نواؤں میں ہے، میرے جگر کا لہو، یہاں سے وہ بیان کرتا ہے۔ صحبت اہل صفا نور و حضور و سرور،
سرخوش و پرسوز ہے لالا لب آبجو، اور ختم کہاں کی ہے؟ فلسفہ و شعر کی اور حقیقت ہے کیا، حرف تمنا جسے کہہ نہ سکیں روبرو. تو بڑی خوبصورت نظم ہے وہ. اور اسی طریقے مسجد قرطبہ، یعنی شعریت کے اعتبار سے بھی تمام محاسن خوبیاں سب موجود اور مقصد بھی پوری طرح، یعنی جو بات وہ کہنا چاہتے ہیں اس کو وہ آخری درجے میں ادا کر دیتے ہیں. یعنی اس کے اندر سوز بھی ہوتا ہے، اس کے اندر حسن بھی ہوتا ہے، اس کے اندر سرود بھی ہوتا ہے، اس کے اندر نغمی بھی ہوتی ہے، اس کے اندر آہنگ بھی ہوتا ہے. اور جو ایک تخلیق میں جس طریقے سے، یعنی ان کا جو آرٹ اور کرافٹ ہے، جس طریقے سے وہ بات کو بیان کرتے ہیں، اس میں وہ اعلیٰ ترین جگہ پر کھڑے ہوتے ہیں. یہ ان کا بڑا غیر معمولی اور پھر ایک سے زیادہ زبان میں، فارسی میں بھی ظاہر ہے، فارسی زبان میں بھی وہی بڑی معیار مینٹین رکھا چیزیں کہیں ہیں. فارسی کی ان کی شاعری بھی اگر آپ پڑھیں تو اس میں ایسی ایسی عمدہ چیزیں، اب تو لوگوں کو فارسی کا ذوق نہیں رہا اور ان کو اس میں سے بہت سی چیزیں سنائی بھی نہیں جا سکتی. اب یہ جو ان کی مشہور نظم ہے محاورہ خدا و انسان، جس میں انہوں نے ایک طریقے سے انسان نے کیا کیا ہے اس کو بیان کیا ہے. تو اس میں پہلے تصویر کشی کی ہے انہوں نے کہ خدا نے کائنات کس طرح سے بنائی ہے، نیچر کیا ہے، فطرت کے اندر کیا چیزیں رکھی ہیں. ظاہر اس میں بھی بڑی خوبصورتی ہے غیر معمولی. اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے گویا ایک تمثیل کے انداز میں انہوں نے بات بیان کی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ میں نے یہ دنیا بنائی تھی تو انسان نے اس کو بہت خراب کر دیا، اس میں بہت خون خرابہ کیا ہے. تو اس کے جواب میں بیان کرتے ہیں کہ تو شب آفریدی چراغ آفریدم، تو نے رات بنائی تھی میں نے اس میں چراغ بنا دیے. اور اس میں اتنے خوبصورت شعر کہے ہیں. اور جس میں پھر یہ بتایا ہے کہ منانم کیا سنگ آئینہ سازم، میں تو وہ ہوں کہ میں پتھر سے آئینہ بناتا ہوں. منانم کیا زہر نوشینہ سازم، میں تو وہ ہوں کہ میں زہر کے اندر سے بھی شراب ناب تخلیق کر دیتا ہوں. تو انسان کی جو ایک غیر معمولی تخلیقی صلاحیت ہے، ظاہر ہے پوری کی پوری کائنات ایک مشین کی طرح ہے اور اس کے اندر انسان ایک زندہ وجود ہے اور وہ تخلیق کرتا ہے اور نئی نئی دنیایں وجود میں لاتا ہے اور بڑی ندرت اور جدت پیدا کرتا ہے. تو اقبال اس پہلو سے انسان کو، پھر جاوید نامہ فارسی میں، جاوید نامہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا ایک طریقے سے شاہکار ہے جس کو ہم عالمی ادب میں پیش کر سکتے ہیں. اس میں جس طریقے سے انہوں نے اپنے افکار و خیالات کی پوری دنیا ایک تمثیل کے انداز میں بیان کر دی. وہ آسمانوں کا سفر کرتے ہیں اور رومی کے ساتھ جس طریقے سے مختلف افلاک پر جاتے ہیں اور اس میں جس طرح مختلف شخصیات سے ملتے ہیں، کہیں وہ غالب سے ہم کلام ہیں، کہیں جمال الدین افغانی سے ہم کلام ہے، اور پھر ان کے افکار خیالات کو وہ چند مصروں میں بیان کرتے ہیں. کارل مارکس پر مثلاً افغانی کی زبان سے تبصرہ کیا، صاحب سرمایاز نسل خلیل، یعنی پیغمبر بے جبریل. تو اس طریقے سے وہ اپنی باتوں کو بیان کرتے ہیں. یہ ان کے بڑے غیر معمولی کمالات ہیں. اقبال کے یہ جو پہلو ہیں، ان کے ساتھ جس طرح کہ آپ نے سوال کیا، وہ یہ خواب دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک مرتبہ پھر دنیا میں عظمت ابھرتا ہوا دیکھیں، وہ پھر دنیا کے اندر ایک بڑی قوت بنے. اور وہ بار بار توجہ دلاتے ہیں کہ تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام، یعنی اس دنیا کے اندر تیرے پاس وہ چیز موجود ہے کہ جو تمہیں دنیا کو دینی ہے. تو اس پہلو سے بھی وہ مخاطب کرتے ہیں، مسلمان امت کو مخاطب کرتے ہیں. یہ جو ان کا خودی کا فلسفہ، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی یہ در حقیقت وہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو وحدت الوجودی تصوف کے تحت ایک فنا کا غلبہ ہو گیا تھا، اس کے اندر سے تم اپنی شخصیت کو پہچانو اور اپنی حقیقت کو سمجھو، اور پھر تمہارے اندر جو تخلیقی قوتیں ہیں ان کو نمایاں کرو، اور انسان کی حیثیت سے جو کچھ تم کر سکتے ہو وہ دنیا میں کر کے دکھاؤ. تو اس زمانے میں عبد الرحمن بجروئی نے ان پر تنقید کی کہ یہ خودی کو آپ نے بہت بڑھا دیا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. تو اس میں مجھے اندیشہ یہ ہے کہ کہیں یہ غیر حدود سے متجاوز نہ ہو جائے. تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک توجہ دلائی، اور میرے ذہن میں بھی یہ بات تھی. تو رموز بے خودی لکھی انہوں نے، اور اس میں انہوں نے گویا یہ بتانے کی کوشش کی کہ جو کچھ تمہارے اندر موجود ہے وہ انفرادی شخصیت میں جس طرح یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے منتہا کمال کو پہنچے، اس کے ساتھ یہ خطرہ لاحق ہوتا ہے کہ کہیں اجتماعی زندگی کی ضرورتیں، جس طریقے سے انسان کو دنیا کے اندر جینا بسنا ہے، آئلی زندگی ہے، ریاست کا نظم ہے، مسلمان بحیثیت ایک امت ہے، تو وہاں کہیں یہ خودی تمہارے اوپر غلبہ نہ پالے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کے لیے ایک بے خودی بھی چاہیے ہوتی ہے. تو ایک توازن کے ساتھ گویا انہوں نے یہ بتایا کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو اس پہلو کو بھی انہوں نے واضح کیا اپنی اس اسرار و رموز میں. اس پہلو کو لوگ عام طور پر بیان نہیں کرتے، یعنی خودی کا پہلو تو نمایاں ہو جاتا ہے. حالانکہ کتابیں دو ہیں، اسرار خودی اور رموز بے خودی. پہلی میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ فرد کی حیثیت سے تمہاری شخصیت کیا چیز نمودار ہونی چاہیے، اور دوسری میں یہ بتاتے ہیں کہ ملت کے ساتھ تمہارا ربط کیا استوار ہونا چاہیے. صاحب یہ جو ان کے ہاں جو لیکچرز پھر بعد میں خود بات مشہور ریکنسٹرکشن والے سامنے آئے، اور وہ انہوں نے اس میں اپنا وہ درد بیان کیا جو امت کی علمی حیثیت کے اعتبار سے تھا، اور کچھ نئے گوشے اس میں انہوں نے نمایاں کیے اور سوالات بہت سارے اٹھا دیے. میں چاہتا ہوں اس پہلو سے جسے میں نے آپ سے حوالہ دیا کہ وہ علم کی زمانے میں تو بلکہ ان کی ایک یادداشت موجود ہے جس میں وہ بہت تفصیل کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کیا مسائل ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے.
یہ بڑی اقبال میوزیم میں بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ انہوں نے ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام میں جو مسائل اٹھائے تھے، یعنی لوگ عام طور پر ان کے نتائج فکر میں بعض چیزوں سے اختلاف کرتے ہیں تو پوری کی پوری کتاب کے بارے میں ان کا رویہ منفی ہو جاتا ہے. درحال کو اس لحاظ سے بڑی غیر معمولی کتاب ہے کہ انہوں نے وہ سب سوالات اٹھا دیے ہیں جو جدید ذہن میں اٹھ سکتے ہیں، جو اس وقت یعنی وہ بڑے آدمی ہیں اور چیزوں کو بہت دور سے دیکھ رہے ہیں، تو وہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ کیا اضطرابات ہیں جو ذہنی لحاظ سے مسلمانوں کے اندر پیدا ہو گئے ہیں، ان کی اعلیٰ ذہانتیں کس طرح دیکھ رہی ہیں، اور اسی طریقے سے مغربی فلسفے اور جدید فکر نے جو مسائل پیدا کر دیے ہیں ان کے بعد ہم اسلام کو کس طریقے سے پیش کریں گے. تو اس کے مختلف پہلوؤں کا انہوں نے جائزہ لیا ہے. ضروری نہیں کہ آپ ان کی آراء سے اتفاق کریں، میں خود ان کی بہت سی آراء سے اس معاملے میں اختلاف کرتا ہوں، لیکن اس میں جو سوالات انہوں نے اٹھایا وہ ہمارے زندہ سوالات ہیں اور ان کی بنیاد پر ہمیں آگے کام کرنا چاہیے تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب ہم نے یہ مملکت بنا لی تھی جس کا خواب انہوں نے دیکھا تھا، تو اس میں ہم ایسے ادارے وجود میں لاتے کہ جو اپنے اندر اجتہادی بصیرت رکھتے اور جس میں ایسے لوگ ہوتے کہ جو دین کے پورے کانٹینٹ کے اوپر ایک نظر ڈالتے. اور ہمارے ہاں جو ایک خاص فقہی تعبیر بن چکی ہوئی تھی اور ایک خاص صوفیانہ تعبیر کا دین پر غلبہ ہو چکا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ موجودہ زمانے میں اسلام کی سیاسی تعبیر کے بعد پہلو بھی سامنے آ گئے تھے. یہ ساری چیزیں تحقیق سے گزرتی اور ایک زندہ ماحول میں ان سب چیزوں کا جائزہ لیا جاتا، اور پھر وہ سوالات جو انہوں نے اٹھائے تھے ان سوالات کے درست ہونے سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ان کا کہیں کہیں انہوں نے جواب بھی دیا ہے، اس جواب سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، وہ بڑے آدمی ہے تو ہر سوچنے والے آدمی کے ساتھ ہر آدمی سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. خود وہ اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی کچھ سوانح لکھی جائے یا آپ سے آپ کی ذات کے بارے میں پوچھا جائے، تو انہوں نے کہا میری ایک ہی خصوصیت ہے، وہ میرا ذہنی ارتقاء ہے. یعنی اگر تم مجھے جاننا چاہتے ہو تو یہ جانو کہ میں نے کس طریقے سے وطنیت کے ایک زمانے میں گیت گاتے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ جو تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا وہ مذہب کا کفن ہے. پھر انہوں نے مولانا حسین مدنی صاحب کے بارے میں وہ اشعار کہہ ڈالے کہ جس میں انہوں نے وطنیت کے بارے میں اپنا ایک خاص نقطہ نظر بیان کیا. ہو سکتا ہے میں آج تنقید کروں ان کی اس بات کے اوپر، لیکن اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کیسے اپنے افکار میں تبدیلیاں پیدا کرتے تھے اور کس طریقے سے ایک زندہ انسان کے طور پر اور آخر عمر تک ان کے آخر عمر تک سوچنے کا یہ عمل جاری رہا. آپ کبھی وہ پڑھیے یادداشتیں جو سید نذیر نیازی نے لکھی ہیں اقبال کے حضور میں، تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے سیاسی معاملات، ہمارے معاشرتی معاملات، ہمارے تہذیبی معاملات، ہماری ملت کی تاریخ، ان سب چیزوں کے بارے میں کتنے حساس ہیں اور کس طرح چاہتے ہیں کہ لوگ سوچیں. اس وقت تو ہمارے ساتھ بڑا المیہ یہ ہو رہا ہے کہ چونکہ مسلمانوں کو ان کی زبانوں کے پس منظر سے محروم کیا جا رہا ہے. یعنی ہماری پوری تاریخ زبان محض ابلاغ کا ذریعہ نہیں ہوتی، اس کے اندر در حقیقت آپ کی تلمیحات ہوتی ہیں، آپ کے استعارے ہوتے ہیں، آپ کی تشریح فارسی تو گئی نہیں، آپ کی تاریخ ہوتی ہے، آپ اپنی یاداشت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں بڑی بدقسمتی یہ ہے. اب اگر فرض کر لیجئے کہ آپ فارسی کے پس منظر سے، عربی کے پس منظر سے اپنی قوم کو محروم کر اردو کا معاملہ وہ ہو جاتا ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ صرف یہ نہیں نکلے گا کہ لوگ ایک زبان اچھی نہیں جانتے ہوں گے یا بول نہیں سکیں گے، وہ اقبال کو نہیں پڑھ سکیں گے، غالب کو نہیں پڑھ سکیں گے، میر کو نہیں پڑھ سکیں گے، وہ ہمارے ماضی سے واقف نہیں ہو سکیں گے، ہماری تاریخ سے، ہماری تہذیبی روایت سے وہ ناآشنا رہ جائیں گے. تو اقبال نے ان سب چیزوں کی طرف توجہ دلائی. آپ اس کی شاعری کو پڑھیں، اس کی کتابوں کو پڑھیں، اس کے خطوط کو پڑھیں، وہ ان میں سے ایک ایک چیز کے بارے میں انتہائی حساس ہے اور مسلمانوں کو یہ توجہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اندر فکر و تحقیق کی صلاحیت پیدا کرو. تمہارے اندر وہ شخصیت وجود میں آنی چاہیے کہ جو ایک زندہ اور بیدار شخصیت ہو، اور پھر ان کا اپنا ذہنی ارتقاء گویا خود ایک نمونہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ یہ کوئی چیز نہیں. اب تو ہمارے یہاں بہت سے لوگ بہت فخر کے ساتھ یہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 24 سال کی عمر میں جو کچھ سوچا تھا اسی پر میرا ذہن متحجر ہو چکا ہوا ہے. اقبال نے بتایا کہ یہ صرف پتھر کے نہیں تبدیل ہوتے. انسان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ علم کو آگے بڑھاتا رہے اور اس میں جو کچھ وہ پہلے مانتا ہے اس پر ایک نگاہ ڈال کر دیکھے اس میں کہاں غلطی ہے، کہاں کوئی خرابی ہے. یہ سب چیزیں ہیں کہ جن کو انہوں نے لوگوں کو توجہ دلانے کی کوشش کی. پھر آخری زمانے میں کوشش کرتے رہے کہ ایک بہت اعلیٰ درجے کا علمی ادارہ وجود میں آ جائے، کیونکہ آگے جو مسائل ہمیں پیش آنے والے ہیں وہ خاص طور پر مسلمانوں کی فقہ سے اور شریعت کے احکام دین کی تشکیل جدید کے لیے جو دین کی اس معاملے میں جو ریفارمیشن کا عمل ہے، دین کی ریفارمیشن کا عمل معاذ اللہ ہمارے یہاں نہیں ہے. علوم کے پہلے ہمیں اللہ کے دیے ہوئے دین میں کوئی تبدیلی کرنی ہے نہیں، اس کی ایک تعبیر ہوئی، فقہ اسلامی اس کی بنیاد پر ایک فقہ وجود میں آئی ہے. وہ بہرحال انسانی کام ہے اور وہ انسانی کام یہ چاہتا ہے کہ اس کو ریفارم کیا جائے، اس کو دیکھا جائے، موجودہ زمانے کے تقاضوں کو سمجھا جائے. قانون کے معاملے میں، اسی طریقے سے سیاست کے معاملے میں، معیشت کے معاملے میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، جو ترقی ہوئی ہے، انسانی ذہن کا بڑا شاہکار ہے، اس کے اندر اتر کر دیکھا جائے کہ اس میں کیا چیز ہمارے لیے قبول کرنے کی ہے اور کیا چیز ہمارے لیے رد کرنے کی. صاحب چاہتا تو دل یہ ہے کہ یہ گفتگو جاری رہے، لیکن اس پروگرام کی اپنی مجبوری ہے کہ اب ہم کو سوالات کی طرف بڑھنا ہے. خواتین و حضرات، اب اس وقفے کے بعد آپ سے سوال و جواب ہوں گے. آپ ہمیں کال کیجیے گا. غامدی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے.
ناظرین محترم، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لائیو وتھ جاوید احمد غامدی میں ہم آپ کی اب کالز کے لیے منتظر ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، ان کی بات سنتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام۔ جناب عثمان بول رہا ہوں۔ جی عثمان صاحب۔ جناب یہ ڈاکٹر علامہ صاحب نے ایک شکوہ اور جواب شکوہ لکھی تھی جی، اس کے متعلق بتا دیجیے ذرا، جو ان پہ فتویٰ بھی لگا تھا، مولویوں نے فتویٰ لگایا تھا۔ اچھا چلیے، بہت شکریہ آپ کے سوال کا جناب۔ شکوہ جواب شکوہ پر تو فتویٰ نہیں لگایا گیا تھا، فتوے کا پس منظر ان کے کچھ اور اشعار تھے، اور اسی زمانے میں لوگوں نے واضح کر دیا تھا کہ یہ ایک بالکل بے ذوقی ہے، شعر کو آپ اور زاویے سے دیکھتے ہیں، یعنی اس میں جو مضامین بیان ہوتے ہیں اس میں بعض اوقات ایسی تشبیہیں، ایسے استعارے، اس طرح کا مبالغے کا اسلوب ہوتا ہے، اور جو آدمی شاعری اور ادب سے واقف ہے وہ کبھی اس کو فتوے کی زد میں نہیں آنے دیتا۔ تو اقبال کے بعد اشعار اور تھے جن کے بارے میں اس زمانے میں ایک صاحب ہوتے تھے مسجد وزیر خان کے، وہ خطیب تھے مولوی دیدار علی صاحب، تو انہوں نے یہ فتویٰ لگایا تھا، لیکن اس کو کوئی ایسی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی۔ شکوہ میں تو اصل میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ مسلمان اپنے پروردگار کے معاملے میں کہاں کھڑے ہیں، اور مسلمانوں نے جو کچھ کھویا ہے اور جو کچھ وہ پانا چاہتے ہیں، ان کی آرزویں، ان کے آدرش، ان کے نصب و لین کیا ہے۔ تو انہوں نے شکوے میں تو یہ بیان کیا تھا کہ ہم وہ امت تھے کہ جس کو خدا نے منتخب کیا اور ہمیں دنیا میں کھڑا کیا، اور ہم اس کی توحید کے علمبردار بن کے کھڑے ہوئے، لیکن یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اور جواب شکوہ میں پھر انہوں نے یہ بتایا کہ مسلمانوں نے خود خدا کے دین کے ساتھ، خدا کی دعوت کے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا ہے۔ تو وہ دونوں نظمیں اگر آپ ملا کے پڑھیں تو وہ انتہائی توازن کے ساتھ یہ بتاتی ہیں، اور اس میں ظاہر ہے کہ شاعری ہے، اس کو ہمیں فتوے کی زبان میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ شاعری کا یہ انداز نہیں ہوتا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک زمانے میں ان کی نظم ہے نا بال جبریل میں کہ خدا تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک فرمان جاری کیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی، اس کھیت کے ہر کوشہ گندم کو جلا دو۔ تو یہ نظم کا عنوان ہے خدا کا فرمان فرشتوں کے نام، لوگ اس سے کبرزم برآمد کرتے تھے۔ صحیح، تو اصل جو بات بیان کرنا مقصود تھا ان کا وہ بالکل دوسری بات تھی۔ اسی طرح ان کی نظم پڑھی ہے لینن خدا کے حضور میں، کس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے پورا کا پورا مقدمہ بھی بیان کر دیا ہے اور لینن کو بھی خدا کے حضور میں پیش کر دیا۔ یہی اصل میں اقبال کا بڑا کمال ہے، اس کو ادبی پس منظر میں ہی دیکھنا چاہیے، ادبی پس منظر میں دیکھنا چاہیے۔ صاحب ایک کال کی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی جناب۔ ہیلو جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مجھے عامر صاحب سے یہ کہنا ہے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ جو ابھی آپ نے اتنی اچھی باتیں بتائی ہیں اور پھر بھی سب ادھوری ہیں، کہ بچوں کے سلیبس میں اس کو چھوٹی عمر سے ہی ڈال دیا جائے اقبال کو ایز اے سبجیکٹ، ایز اے لینگویج، نہیں کہ اردو کو ہم اردو کے اس پہ، لیکن ایز اے سبجیکٹ ان کی یہ سب باتیں بتائی جائیں، تو یہ جو ہماری قوم جس طرف آج جا رہی ہے بچ نہیں جائے گی۔ آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ ٹھیک، بہت شکریہ جی آپ کے سوال کا۔ آپ کیا تبصرہ کریں گے؟ اب تو ہمارے فتح محمد ملک صاحب نے کتاب لکھی ہے کہ لوگوں نے اقبال کو فراموش کیسے کیا ہے۔ اقبال ہمارے یہاں فراموش کر دیے گئے ہیں۔ یہ ان کی بات ٹھیک ہے کہ ہمارے نصاب میں ان کو پڑھایا جانا چاہیے، یعنی اس مرحلے میں جب ہم اپنی تہذیبی روایت کا مطالعہ کرتے ہیں، اور ایک اقبال ہی نہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو پڑھایا جانا چاہیے۔ میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہماری تہذیبی روایت کا ایک پرچہ ہونا چاہیے جس میں طالب علم یہ دیکھیں کہ ہم کہاں سے چلے تھے، ہمارے ہاں کی ادبی شخصیات کون سی ہیں، ہماری علمی شخصیات کون سی ہیں، ہمارے یہاں سائنس کے میدان میں لوگوں نے کیا کام کیا۔ جب آپ اپنی تاریخ سے واقف ہوتے ہیں اور اس کے پس منظر سے واقف ہوتے ہیں تو آپ کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ بھی وہ عظمت حاصل کرنے کی جدوجہد کریں۔ اور پھر اقبال تو یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری قومی زندگی کا ایک غیر معمولی اثاثہ ہے، ہماری متاع عزیز ہیں، تو ممکن حد تک ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے بچوں کو ان سے ہم واقف کریں۔ لیکن اقبال تو کیا، ہم تو اللہ کی کتاب سے واقف نہیں کر سکے، جو سب سے بڑی ضرورت تھی ہمارے بچے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کبھی براہ راست واقف نہیں ہوتے۔ ہم تو ایک قاری صاحب کو ان کو سپرد کر دیتے ہیں جو بے سوچے سمجھے ان کو ناظرہ قرآن پڑھنا سکھا دیتے ہیں، اور ساری زندگی ان کی نفسیات میں یہ چیز بیٹھ جاتی ہے کہ یہ قرآن کوئی سمجھ کر پڑھنے کی چیز ہے۔ تو اللہ کی کتاب کے ساتھ جب ہمارا رویہ یہ ہے تو تاب دیگرہ چرست۔ ہم صاحب یہ کیا صرف نصاب تعلیم کا مسئلہ ہے؟ یہ نصاب تعلیمی کا طرح مسئلہ نہیں ہے، اس میں ہماری پوری کی پوری قومی دانش نے مجرمانہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ جتنے بڑے لوگ یہاں پیدا ہوئے ان سب کے ذہن پر یہ چیز سوار ہو گئی کہ کوئی سیاسی اقدام کر کے جلد سے جلد حکومت پر قبضہ کر لیا جائے تو اس سے سب اصلاح ہو جائے گی۔
یہ چیز اتنی سوار ہو گئی لوگوں کے ذہنوں میں کہ انہوں نے وہ میدان چھوڑ دیا تعمیر کا، تعلیم کا، کرنی ہے، یعنی تعمیر کا کام ہی انہوں نے چھوڑ دیا. یہ فلسفہ کہ آپ اسلحے کے زور پر دنیا پہ حکومت کرتے ہیں، یہ ایک باطل فلسفہ ہے. آپ علم کے زور پر دنیا پہ حکومت کرتے ہیں. یعنی اس علم کا ایک پہلو پھر یہ بھی ہوتا ہے، دنیا کے اندر جو بڑی قومیں، جو قومیں علم کے لحاظ سے برتر جگہ پر کھڑی تھیں، آپ دیکھیے جرمنی تباہ کر دیا گیا 1945 کی جنگ میں، جاپان تباہ ہو گیا، ان کے لیے کوئی فوج رکھنا بھی ممکن نہیں رہا، اس کے باوجود بھی ان کی ترقی نہیں روکی جا سکی. سوال یہ کہ اتنا ہی وقت ہم کو بھی ملا ہے، اتنی مہلت ہم کو بھی ملی ہے، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک جاہل قوم ہے. ہمارے اندر علم کو کبھی بھی وہ اہمیت نہیں دی گئی جو ہمیں دینی چاہیے تھی. ہم نے کبھی اس کو مسئلہ نہیں بنایا کہ ہماری قوم کا ایک ایک فرد اپنی صلاحیت کے لحاظ سے چیزوں کو جانے اور ہم اپنی تہذیبی روایت سے اس کو واقف کرائیں. یہ ہمارے دانشوروں کو کام کرنا تھا، ہمارے مذہبی پیشواؤں کو کام کرنا تھا. یہ کام کرنے کی بجائے ہم سب نے یہ سوچا اچھا 10-20 لوگ ہمارے نعرے مارنے کے لیے تیار ہیں، ہم سیاست میں کود پڑے. قائم صاحب سوال لیتے ہیں دو. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. غامدی صاحب. جی وہ آپ کی بات سن رہے ہیں، ارشاد فرمائیے. جی ساجد بول رہا ہوں چکوال سے. جی ساجد صاحب. جی صاحب میرے 2 سوال ہیں. جی. ہماری ایک عزیزہ ہیں جن کو ان کے خامند نے 7 سال پہلے 1 طلاق دی ہے. جی جی. اب وہ اگر راضی ہونا چاہیں تو کیا کوئی صورت ہے؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے ماموں 3 دن پہلے فوت ہوئے ہیں، ان کی عمر 76 سال تھی. جی. ان کی بیگم نے حج کے لیے اپلائی کیا تھا اور ان کی منظوری ہوئی تھی. جی. تو ان کے خامند نے انہیں زندگی میں کہہ دیا تھا کہ ہو جاؤں تو آپ پھر بھی حج پہ جا سکتی ہیں عدت کے دوران. جی. تو کیا وہ ایسا کر سکتی ہیں ٹھیک یا نہیں؟ بہت شکریہ جناب. تھوڑا سا آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، ہم ایک وقفہ لے رہے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے، آپ کے سوال ہوں گے اور دیگر ناظرین کے بھی. خواتین و حضرات، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے پاس 2 سوال جمع ہیں چکوال سے، جن صاحب نے کال کیا تھا کہ ایک مسئلہ ہے طلاق کا. 7 سال پہلے 1 طلاق دی گئی، اب کیا صورت ہے اگر ملنا چاہیں تو؟ شادی کر لیں دوبارہ، یعنی دوبارہ نکاح کر لیں. کوئی حرج کی بات نہیں. 1 طلاق دی گئی تھی، عدت گزر گئی، بیوی الگ ہو گئی تھی، آزاد تھے وہ، اب اگر وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. صحیح. دوسرا سوال ان کا تھا کہ ان کے ماموں ہیں 76 سال کے، وہ انتقال فرما گئے اور اب ان کی بیگم کے حج پہ جانے کا مسئلہ ہے. وہ کہہ گئے تھے کہ بھئی عدت میں اگر جانا چاہو تو چلی جانا، آپ کی کیا رائے ہے؟ ان کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا. عدت کے احکام ہیں، بعض متعین احکام، ان میں اصل چیز یہ ہے کہ یہ واضح ہونا چاہیے کہ بچے کے معاملے میں کوئی شبہ نہ پیدا ہو جائے. اگر ایسی عمر ہے کہ جس میں اس کا کوئی امکان ہی نہیں ہے اور اس معاملے میں کوئی اشتباہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا، محفوظ ماحول میں وہ جا سکتی ہیں تو ضرور جائیں، جا سکتی ہیں. یعنی اصل چیز جو عدت میں ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کمرے میں بند ہو کے بیٹھ جائیں. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے بچے کے بارے میں ادنا درجے میں بھی کوئی تردد نہ پیدا ہو جائے. یہ شوہر کا بھی حق ہے اور یہ اس رشتے کا بھی حق ہے، اور جس نے آنا ہے اگر پیٹ میں کوئی بچہ ہے تو اس کا بھی حق ہے کہ اس کا نسب بالکل محفوظ رہے. اس وجہ سے یہ پابندی لگائی گئی ہے کہ خواتین جب تک اس معاملے میں معاملہ واضح نہ ہو جائے اس وقت تک کسی ایسی جگہ نہ جائیں جہاں فتنے کا احتمال ہو، جہاں ان کے بچے کے نسب پر کوئی تہمت لگنے کا امکان ہو. اس میں ظاہر ہے کہ سفر میں، اور پرانے زمانے کے سفر میں اس کے بڑے امکانات ہوتے تھے. اب نہ وہ سفر رہے، نہ اس طرح کی صورتیں رہیں، نہ اب قافلوں میں جانا ہے اور نہ 6 دن راتوں کو کہیں دوسری جگہ سونا ہے. آپ بڑے محفوظ طریقے سے جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، اور عمر بھی اگر بظاہر یہی لگتا ہے کہ ایسی ہوگی کہ جس میں شاید اس کا کوئی امکان بھی نہ ہو، وہ چلی جائے. صحیح. لیجیے جناب ایک سوال اور لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو. جی فرمائیے. اکمل بات کر رہا ہوں جی لاہور سے. جی فرمائیے. سر میں مسئلہ پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی فرمائیے. جی اپنا مسئلہ بیان کیجیے. لائف ہو رہا ہے جی. جی جی اس وقت سن رہے ہیں غامدی صاحب آپ کی بات. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ میں مسئلہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے والدین سے میرا جھگڑا ہوا ہے کوئی 3-4 ماہ سے، ٹھیک ہے، تو ان سے ہم دوبارہ اس طرح نہیں کر سکتے کہ وہ دوبارہ پھر وہ گالی گلوچ بدتمیزی نہ ہو جائے. تو کیا میں کیا اس کے لیے کرنا چاہتا ہوں کر لوں، ٹھیک ہے؟ آپ سوال سمجھ پائیں؟ جی میں بہت سمجھ گیا ہوں. میں جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے سوال کا جناب. میں سمجھتا ہوں کہ یہی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ان کا والدین سے جھگڑا ہوا ہے. والدین سے جھگڑنے کی تو کوئی گنجائش نہیں ہے. والدین کے بارے میں ہمارے دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق انہیں کا ہے. آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور اختلاف شائستگی اور تہذیب سے کرنا چاہیے،
جھگڑنے کا انداز تو یہ حق ہی نہیں اولاد کو والدین سے والدین کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ والدین اولاد کو کہ وہ والدین کے ساتھ جھگڑا کریں. ان کا کام یہ ہے کہ اپنا اختلاف شائستگی کے ساتھ بیان کر دیں. اگر کسی معاملے میں والدین کی رائے غلط ہے تو ان کو بتا دیں. اگر وہ کوئی غلط مطالبہ کر رہے ہیں تو تہذیب کے ساتھ معذرت کر دیں اس کو پورا کرنے سے. یہ سارے حقوق ان کو حاصل ہیں. لیکن جھگڑا کرنا یا گالی دینا یا کوئی بدزبانی کرنا یہ تو بڑی بدقسمتی کی بات ہے, اور گناہ کی بات ہے, بڑے گناہ کی بات ہے. ایک کبیرہ گناہوں میں سے قرآن مجید نے جو 10 بڑی چیزیں بیان کی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے. اور اس کی خلاف ورزی, اللہ تعالیٰ کی ہدایات یہ ہیں کہ انہیں آپ جھڑکیے نہیں, ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی کا رویہ اختیار نہ کریں, اف تف کر کے ان کے ساتھ معاملات نہ کریں, بلکہ حسن سلوک کا طریقہ اختیار کریں. تو ان کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر ان سے ایسا ہو گیا ہے تو جس طرح آدمی ایک بڑے گناہ پر اللہ سے معافی مانگتا ہے ایسے ہی ان کو معافی مانگنی چاہیے. بڑے گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنا قانون قرآن میں بیان کیا وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بات سے رجوع کریں. آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ میں کبھی والدین کے ساتھ بد زبانی نہیں کروں گا اور اس طرح کا رویہ نہیں اختیار کروں گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے رویے کی اصلاح کریں, یعنی جہاں جہاں بھی اس طرح کے مواقع پیدا ہوں اپنے اوپر کنٹرول کریں اور کوئی ایسی بات نہ کریں. اور تیسری چیز جو اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا وہ یہ ہے کہ اچھے عمل کو اپنی زندگی کا عموم بنائیں. تو یہ چیزیں یہ اختیار کریں اور اب بھی پوری کوشش اس بات کی کریں کہ ان سے معذرت کر لیں. والدین سے معذرت کرنا, والدین سے معافی مانگ لینا, اگر ان کے حضور میں کوئی گستاخی ہو گئی ہے تو اس پر جا کر آدمی کا ان کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا یہ بڑی سعادت کی بات ہے. اس کو کوئی انانیت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. تو یہی ان کو ایک اچھے فرزند کے طور پر کرنا چاہیے تاکہ یہ والد کے سامنے جا کر یا والدہ جس کے ساتھ بھی معاملہ ہوا ہے اپنے آپ کو پیش کر دیں اور یہ کہیں جی میں بغیر مشروط طریقے سے آپ معافی مانگتا ہوں, تعلقات بحال کریں. اور اس کے بعد میں یہ نہیں عرض کر رہا کہ وہ ان کی غلط بات مان لیں. ہمارے ہاں والدین بھی بعض اوقات بہت غلط باتیں کرتے ہیں, غلط مطالبات کرتے ہیں, حدود سے تجاوز کرتے ہیں, تربیت نہیں ہوئی. اس سب کچھ کے باوجود آپ ان کی غلط بات نہ ماننے کا حق رکھتے ہیں, لیکن ان کے ساتھ گستاخی کرنے, بدتمیزی کرنے کا حق کسی حال میں بھی کوئی حق نہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. غامدی صاحب جی وہ آپ سماعت فرما رہے ہیں, آپ ارشاد کیجیے. یہ میرا سوال یہ ہے کہ کوئی قرآن پاک کی آیت جی منسوخ بھی ہو سکتی ہے. جیسے روزوں کے متعلق میں قرآن پاک کی ترجمہ پڑھ رہا تھا, اس کے ساتھ لکھا ہوا تھا کہ یہ آیت منسوخ ہو گئی ہے. وہ یہ تھی جی کہ اگر تم میں سے کوئی روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے, واضح ہو گیا مسئلہ. ٹھیک, بہت شکریہ. السلام علیکم. اچھا دوسرے صاحب تو رخصت ہو گئے. ہاں صاحب یہ جو آیت منسوخ ہونے کا مسئلہ ہے, خاص روزے کی ان آیات کے بارے میں, اس پر ہماری گفتگو بھی ہو چکی ہے لیکن آپ ذرا مختصراً. اصل میں لفظ منسوخ سے لوگوں کو بڑی وحشت ہوتی ہے. قرآن مجید کے 2 پہلو ہیں. ایک پہلو سے قرآن مجید ایک ابدی ہدایت کی کتاب ہے اور وہ اللہ کی شریعت ہمارے لیے بیان کر رہا ہے. دوسری جانب قرآن مجید ایک زندہ معاشرے میں آیا ہے اور وہاں اس نے تدریج کے ساتھ لوگوں کو دین بتایا بھی ہے اور دین کے احکام کا پابند بھی کیا ہے. اس دوسرے پہلو کو قرآن میں اس لیے محفوظ کر دیا گیا ہے تاکہ ہم سب کے لیے یہ چیز سبق کا باعث بنے. یعنی ہم بھی جب کبھی لوگوں کو دین بتائیں, اولاد کو دین بتانا ہوتا ہے. ایک بگڑے ہوئے معاشرے میں جا کے آپ دعوت کا کام کرتے ہیں. بہت سے لوگ اس وقت آپ کے معاشرے میں ایسے موجود ہیں جن کی تعلیم تربیت اس پس منظر میں ہوئی ہوتی ہے کہ ان کے لیے دین ایک اجنبی چیز ہوتی ہے. یعنی وہ مسلمانوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے بھی بڑے حد تک دین سے بیگانہ ہو چکے ہوتے ہیں. تو اس طرح کے تمام مواقع پر ایک تدریج چاہیے ہوتی ہے انسان کو دین کے قریب لانے کے لیے. تو قرآن مجید نے بھی اس کو ملحوظ رکھا ہے. چنانچہ روزے کی ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بیان کیا کہ اگر کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو اسے چاہیے کہ وہ رمضان میں روزے چھوڑنے کے لیے مجبور ہو گیا تو بعد میں یہ تعداد پوری کرے. لیکن اگر کوئی شخص فدیہ دینے کی طاقت رکھتا ہے تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. اس کے بعد بھی یہ واضح کر دیا تھا کہ اگر روزہ ہی رکھو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے. اشارہ ہو گیا, ایک رعایت دی گئی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس رعایت کو ختم کر دیا. یعنی جب لوگ عادی ہو گئے, ان کو اندازہ ہو گیا. اصل میں اس بات کا ہر وہ شخص تجربہ کر کے دیکھ سکتا ہے جس کے روزے چھوٹ گئے ہوں. رمضان کے بعد روزے رکھنا آسان کام نہیں ہوتا. رمضان میں تو ایک فضا ہوتی ہے روزہ رکھنے کی اور سبھی لوگ بچے روزہ رکھ لیتے ہیں, لیکن رمضان کے بعد ایک مشکل کام ہوتا ہے. تو یہ رمضان کے بعد روزوں کے معاملے میں ایک رعایت لوگوں کو دی گئی تھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے واضح کر دیا کہ اب اللہ یہی چاہتے ہیں کہ لتکملوا العدہ, کہ تم اس رعایت سے اب فائدہ نہ اٹھاؤ, بلکہ اب یہی قانون ہے
کہ روزہ ہی رکھ کر روزوں کی تعداد یعنی تدریجی طریقے سے اس بات کا اگلا مرحلہ بیان کر دیا گیا ہے. تو اس کو بعض اوقات نسخ یا منسوخ ہو جانے سے تعبیر کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ وہ نسخ نہیں ہے بلکہ وہ پوری تدریج جو ہے وہ قرآن میں ثبت ہے. اور ہم آج بھی اگر کسی جگہ یہ محسوس کرتے ہیں، اس میں جو سبق ملتا ہے، ضروری نہیں کہ روزے ہی کے معاملے میں کریں، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ دین کے تمام احکام میں پہلے مرحلے میں جب آپ لوگوں کو عادی بنا رہے ہوتے ہیں تو کچھ رعایت آپ دے سکتے ہیں، ان کی سہولتوں کا لحاظ کر سکتے ہیں، اس کے بعد بتدریج ان کو دین کا پابند کریں. شکریہ غامی صاحب. اور سوال کچھ سنتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی حضور. غامدی صاحب سے ایک سوال کرنا ہے. فرمائیے. یہ علامہ اقبال کے حوالے سے آج تھوڑا سا ہو رہا تھا، کوشچن بھی کے حوالے سے تھا کہ علامہ اقبال کے بارے میں خاص طور پر ریکنسٹرکشن کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ ان کے جو نظریات ہیں وہ معتزلہ کے عقائد سے کچھ ملتے جلتے ہیں. تو اس بارے میں تھوڑا سا غامدی صاحب روشنی ڈال دیں، اور یہ بات غامدی صاحب کے متعلق بھی کہی جاتی ہے. اچھا، یہ پلیز تھوڑا سا اس کو واضح تو وہ اپنی وضاحت بھی کر دیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. غامدی لائف میں میں سوال کرنا چاہ رہا تھا. آپ فرمائیے. یہ جو نظریہ ہمارا کہ اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، اور لیکن اکثر یہ بھی دیکھا گیا کہ اس عقیدے کی آڑ میں ہم اپنے کیے ہوئے اعمال سے بھی بری ذمہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں. تو برائے مہربانی ذرا انسانی اعمال اور جواب دہی کے نظریے کی بھی تشریح کر دیں اور قدرت الہی کی بھی ذرا وضاحت فرما دیں. بڑی مہربانی ہے جناب. اقبال کے افکار معتزلہ کے قریب ہیں اور وہ خود آپ کے حوالے سے کہ جو لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں نہ وہ معتزلہ سے واقف ہے، نہ اقبال سے واقف ہے، نہ مجھ سے واقف ہے. یعنی معتزلہ کے افکار کیا تھے ان سے جو اہل علم ہیں بہت اچھی طرح واقف ہیں، ان کے مسائل ہی بالکل دوسرے تھے. اقبال کے زمانے کے یہ مسئلے ہی نہیں. لیکن یہ غلط فہمی کچھ عام ہے، آپ اگر کچھ تفصیل سے بیان کر دیں تو کچھ رفع ہو جائے گی. میرا خیال یہ ہے کہ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ چونکہ معتزلہ عام طور پر عقلی معاملات میں ایک خاص استدلال کا طریقہ اختیار کرتے تھے. بہت سی ایسی چیزیں جو اشاعرہ کے علم کلام میں بعض اوقات، یعنی یہ دو سکولز تھے ہمارے علم کلام، سکول تھے علم کلام کے، بعض چیزیں جو ان کے ہاں اس نوعیت کی کہی گئیں کہ جن میں عقل کو اہمیت نہیں دی جاتی، اور ان کے ہاں چونکہ اس کا بہت غلغلہ رہا تو اس وجہ سے بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ جو آدمی عقل کی بات کرتا ہے وہ معتزلی ہو گیا ہے. اقبال کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں لوگ کہہ دیتے ہیں. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. ریکنسٹرکشن ریلیجیس تھاٹ ان اسلام جن لوگوں نے پڑھی ہے انہیں معلوم ہے کہ اقبال کے مسائل ہی بالکل دوسرے ہیں. وہ ایک اور جگہ سے معاملات کو دیکھ رہے ہیں. ان کا مسئلہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ اس وقت ایک پوری تہذیب وجود میں آ چکی ہے. اس تہذیب کے اپنے افکار ہیں، اس کے اپنے خیالات ہیں، اس کا ایک پس منظر ہے. وہ وحی کو، مذہب کو، دین کو، دعا کو، خدا کے ساتھ تعلق کو ایک خاص جگہ سے دیکھ رہی ہے. مغربی فلسفے میں بے شمار مراحل گزر چکے ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اور خود جو اللہ تعالیٰ کا انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ ہے، بہت سے سوالات پیدا ہو گئے ہیں. مسلمانوں کی اپنی اجتماعی زندگی میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جو قانون کی تعبیر سے متعلق ایک مسئلہ بن چکے ہوئے ہیں. اقبال ان پر کلام کر رہے ہیں اور میں نے بھی کسی حد تک یہ کوشش کی اپنی زندگی میں کہ میں ان مسائل کو جو اس وقت مسلمانوں کو درپیش ہیں سامنے رکھوں اور یہ دیکھوں کہ اس معاملے میں جو پہلے ہمارے ہاں باتیں کہی جاتی رہی ہیں ان کو قرآن و سنت کی کسوٹی پر پرکھ کر دیکھا جائے ان میں کیا حق ہے اور کیا باطل ہے. تو یہ کام اقبال بھی کرنا چاہتے تھے. ان کی آراء سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں لیکن یہ کہ ان کے بارے میں اس طرح ہی کوئی بات کہنا یہ میرے خیال میں ٹھیک. لیکن غامدی صاحب قرآن و سنت کی بنیاد پہ تو اشاعرہ بھی کرتے تھے بات، تو وہ عقل کے معاملے میں ان کے یہاں وہ اپروچ کیوں نہیں تھی؟ وہ کیا کہتے تھے؟ یہ تو بڑی فطری سی بات ہے جی. انسان جب چیزوں کے بارے میں غور کرتا ہے تو اس کے ہاں مختلف نقطہ نظر پیدا ہو جاتے ہیں. یہ بات کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل دے رکھی ہوئی ہے کہ وہ حسن و قبح کا فیصلہ کر سکتی ہے. خیر و شر کے بارے میں ایک ابتدائی نوعیت کی تعلیم اس کے اندر موجود ہے. فجور اور تقویٰ اس میں الہام کر دیا گیا ہے. ایک زاویہ نظر یہ ہے. دوسرا زاویہ نظر یہ ہے کہ نہیں، انسان بالکل اندھا اور بہرا پیدا ہوتا ہے. یہ صرف انبیاء علیہم السلام ہے جو آ کے اس کو چلنا سکھاتے ہیں، دیکھنا سکھاتے ہیں. تو یہ دو نقطہ نظر ہیں. ان دونوں نقطہ نظر میں سے کون سا زیادہ بہتر ہے اس پر گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال سوچنے کے انداز ہے. ہمارے ہاں عام طور پر دوسرے نقطہ نظر کا غلبہ ہے. یعنی اس میں یہ بات ہر مقام پہ طے ہوتی ہے کہ پہلے سے کیا چلا رہا ہے، نقل کے مطابق پھر ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے. جو چیز پیغمبر سے، دین سے، ہر چیز برآمد کی جاتی ہے. اور یہاں یہ ہے کہ اپنی عقل کے ذریعے سے ان چیزوں کو ایک ذریعہ سمجھ کے
اصل وہ بھی ایک ذریعہ ہے. اس کے بعد اللہ کے پیغمبروں کی وحی آئی ہے, انہوں نے آ کے عقل کی رہنمائی کی ہے, عقل کی اصلاح کی ہے. جو مقدمات عقل نے غلط قائم کر لیے تھے ان کے بارے میں اس کا ہاتھ پکڑا ہے. تو یہ ساری چیزیں اقبال بھی یہ جو دو روئیں ہیں یہ چل رہی ہیں دور اولی سے چل رہی ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے انسانوں کے مابین چیزوں کو دیکھنے کے بارے میں کچھ زاویہ نظر کا اختلاف ہو جاتا ہے. چونکہ ہمارے ہاں ہمارے علم میں قرآن مجید کو جو مرکز و محور کی حیثیت حاصل ہونی چاہیے تھی وہ بدقسمتی سے نہیں ہوئی. اور یہ تو اقبال کی ریکنسٹرکشن کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ اس میں بھی وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن بہرحال یہ ایک عمل ہے جو جاری رہنا ہے اسی طریقے سے. صحیح. لیجیے جناب اور سوال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ جی اللہ کا بڑا شکر ہے, آپ فرمائیے. سر یہ میں نے ایک سوال پوچھنا تھا. ابھی گامدی صاحب نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص بھی اللہ کے بعد جو ہے وہ والدین کا حق ہوتا ہے, تو ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان نہیں لا سکتا جب تک وہ اپنے ماں باپ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرے. اور دوسرا یہ میں نے پوچھنا تھا کہ گامدی صاحب سے بعض ایسے اسلامک پروگرامز ہم دیکھ رہے ہیں ان میں جو ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے ان میں غیر محرم شرعی لباس کے بغیر عورتیں ہوتی ہیں, تو ایسے اسلامک پروگرامز کو ایسی ایڈورٹائزمنٹ کا سہارا لینا جس میں شریعت کے ناموافق غیر محرم عورتیں جو ہیں وہ ہوں. اور دوسرا جو گامدی صاحب باتیں بتا رہے ہیں ان کا ریفرنس کیا ریفرنس ہوتا ہے, کائنڈلی وہ ریفرنس بھی کوٹ کر دیا کریں. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ جناب. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. جی حضور. جی سر, یہ میرا ایک سوال تھا. میں آصف رضا میرا نام ہے. جی آصف صاحب. میرے امی ابو جو ہے نا وہ سائیوال میں رہتے تھے. تو یہ 4-5 سال پہلے کی بات ہے. تو ہمارے ساتھ والے گھر میں نا میرے والد صاحب کے ایک دور کے کزن ہیں وہ رہتے تھے. ان کی بیٹی گلی کے ایک لڑکا تھا اس کے ساتھ 3-4 بار گھر سے بھاگ گئی تھی. وہ بار بار اسے پکڑ کے لے کے آ رہے تھے لیکن وہ بار بار گھر سے بھاگ رہی تھی. تو وہ انہوں نے اپنی عزت کے لیے جیسے بھی انہوں نے نا اس کو کافی دفعہ روکا لیکن نہیں آئے. تو پھر انہوں نے نا اسے جان سے مارنے کی دھمکی دی. تو اس کی جو لڑکی کی والدہ تھی اس نے میری امی سے دیوار 50 روپے لیے. انہوں نے کہا جی کہ جو لڑکی کا والد ہے اس نے اسے لڑکی کو مارنا ہے لیکن نشہ کر کے تو پھر اسے مارے گا. تو اس نے میری والدہ سے 50 روپے لیے لے کے تاکہ وہ نشہ کرے اس پیسوں سے لے کے اور پھر اپنی بیٹی کو مارے. تو انہوں نے وہ اپنی بیٹی کو رات کو مار دیا تھا. تو وہ ابھی میری والدہ جو اس بات کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہے کہ انہوں نے پیسے مجھ سے لیے تھے اور میری والدہ کو پتا بھی تھا انہوں نے کس لیے استعمال کرنے ہیں. تو یہ سر میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس کے لیے صاحب سے بات کریں گے کہ وہ کیا فرماتے ہیں, لیکن آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا. وقفے کے بعد باقی بات ہوگی. لائیو جاوید احمد غامدی میں سوال و جواب ہو رہے ہیں. ہم آپ کی کالز کے منتظر ہیں. کچھ سوال میرے پاس پہلے سے جمع ہیں. غامدی صاحب یہ فرمائیے کہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی پتہ بھی نہیں ہل سکتا, اور دوسری جانب یہ لوگ اس کو بنیاد بنا کے سمجھتے ہیں کہ اب ان کے اختیار میں تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کی وضاحت کر دیجیے. قرآن کے الفاظ تو یہ ہے کہ ما تسقط من برکۃ الا یعلمها, یعنی جو پتا بھی کہیں گرتا ہے خدا اسے جانتا ہے. یہ خدا کے علم کا بیان ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی چیز اللہ کی اذن کے بغیر نہیں ہوتی. اذن اور حکم میں فرق ہے. یعنی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی قتل کر دیں. اللہ تعالیٰ نے اختیار دے رکھا ہے اور اس طریقے سے گویا انسان کو اجازت دے رکھی کر دیا کہ وہ اپنے اختیار کا استعمال کرے. وہ اختیار کا استعمال برا بھی کرتا ہے اچھا بھی کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کوئی مداخلت اس کے اس اختیار میں نہیں کرتے سوائے اس کے کہ اس عالم کی مجموعی حکمت کسی وقت مداخلت کا تقاضا کرے. تو یہ جو اختیار اللہ نے دے رکھا ہے اس کا ہمیں شعور ہے, ہم اس کو جانتے ہیں. اس کا خدا کے علم سے کوئی تعلق نہیں ہے. خدا کا علم بھی لوگ بیان کرنے میں غلطی کرتے ہیں. جس وقت ایک آدمی قتل کرتا ہے یا بدکاری کرتا ہے یا کم تولتا ہے تو اللہ کیا جانتے ہیں؟ اللہ یہ جانتے ہیں کہ یہ شخص اپنے اختیار سے, وہ اختیار جو میں نے اس کو دیا ہے اس کو غلط استعمال کر کے یہ آج چوری کرے گا, یہ آج بددیانتی کرے گا, یہ آج بدکاری کرے گا. اللہ یہ پوری بات جانتے ہیں. تو یہ جو بات جانتے ہیں کہ ہم نے یہ کام اپنے اختیار سے کیا ہے اس کے لیے جزا و سزا ہے. اس طرح کی چیزوں کو غلط تعبیر کر کے بعض اوقات لوگ اپنے آپ کو بری ذمہ کر لیتے ہیں. ہمیں اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونا ہے. وہ چیزیں جو اللہ نے اپنی قدرت سے اور اپنے علم سے طے کر رکھی ہیں ان پر ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا.
میری صورت کیا ہوگی، میں کہاں پیدا ہوں گا، میرے والدین کون سے ہوں گے، مجھے کون سی زبان میں بولنے والوں میں پیدا کیا جائے گا، مجھے کیا صلاحیتیں دی جائیں گی، یہ وہ فیصلے ہیں جو اللہ نے کر دیے ہیں. لیکن مجھے اپنی صلاحیتوں کو نشو و نما دینے کے لیے جدوجہد کرنی ہے، مجھے معاش کی جدوجہد کرنی ہے، مجھے اپنے اخلاقی وجود کو پاکیزہ بنانا ہے. ان چیزوں کا اختیار دیا گیا مجھے، اور امتحان بھی کے لحاظ اسی میں امتحان ہے، اسی میں جواب دہی ہے. اس اختیار کے لحاظ سے کچھ نتائج دنیا میں نکلنے ہیں، کچھ آخرت میں نکلنے ہیں، تو اس میں اپنے آپ کو الاؤنس نہیں دینا چاہیے. ہاں تو ایک سوال ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہونا چاہیے کہ مجھے تم سے جو تعلق خاطر رہے وہ تمہاری اپنی جان سے، ماں باپ سے بڑھ کر ہو، اس کی کچھ وضاحت چاہتے تھے. اللہ اور رسول میں کوئی فرق نہیں ہے. جب میں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ کا حق سب سے بڑا ہے اور اس کے بعد والدین کا ہے، تو اصل میں محمد الرسول اللہ کا حق اللہ ہی کے حقوق میں شامل ہے. وہ اللہ کے پیغمبر ہیں اور اس حیثیت سے ان کے حقوق ہم پر قائم ہیں. ان کے لیے ہمیں ادب کا، احترام کا کیا رویہ اختیار کرنا ہے. اس میں بھی دیکھیے یہ بتایا گیا ہے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر کوئی آدمی بدتمیزی کا رویہ اختیار کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنی آواز ہی آپ کی آواز سے اونچی کرتا ہے، تو اسے اندیشہ رکھنا چاہیے کہ انتہبط اعمالہم، کہیں ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائے. تو یہ چیز بھی بڑے گناہوں میں سے ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا تقاضا ہے اور اللہ ہی پر ایمان کا تقاضا ہے. تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بیان کیا ہے. اللہ اور اللہ کے پیغمبر کو اس لحاظ سے الگ نہیں سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے سفیر کی حیثیت سے، اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے آتے ہیں. ان کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، ان سے گریز اللہ سے گریز ہوتا ہے، ان کے ساتھ محبت اللہ سے محبت کی آئینہ دار ہوتی ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کی ہے اور اللہ کے پیغمبر نے. اور جہاں دوسری جگہ ماں باپ کا ذکر آیا وہ بہرحال اللہ کے فوراً بعد آیا ہے، اللہ کے فوراً بعد آیا ہے. قرآن مجید نے اس کو بیان کر دیا ہے. اللہ اور رسول کے جو حقوق ہیں ان کو اس طرح الگ نہیں کرنا چاہیے. کنی صاحب کا یہ اعتراض تھا کہ اشتہار آتے ہیں پروگرام کے درمیان میں جن میں کچھ غیر اخلاقی چیزیں ہوتی ہیں، یہ کیسا؟ لوگوں کا عام خیال یہ ہوتا ہے کہ یہ پروگرام ہم کرتے ہیں. یہ پروگرام تو ایک چینل منعقد کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ ان کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. ہم اس طرح کی چیزوں کے اوپر توجہ بھی دلا سکتے ہیں، کہہ بھی سکتے ہیں اور دعا بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ کچھ معاشی کاروباری مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے یہ سب چیزیں لوگ کرتے رہتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ جو موقع ہمیں ملے اس میں ہم صحیح بات کہیں، لوگوں تک بات پہنچائیں. یہ ٹھیک ہے کہ اگر بہت پاکیزہ ماحول میسر ہو تو کیا کہنے ہیں، لیکن ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں ہر چیز اس طرح نہیں ہے. تو ہمیں تو بہرحال اپنا کام انجام دینا ہے اور ہم اسی جذبے کے ساتھ اپنا کام انجام دیتے ہیں اور سب کے لیے دعا کرتے ہیں. کسی ایک چینل کے لیے نہیں، کسی ایک جگہ کے لیے نہیں، کسی ایک اخبار کے لیے نہیں، کہ وہ زیادہ سے زیادہ اخلاقی پاکیزگی اختیار کریں. اور یہ بات کہ جو ٹی وی پر جو کچھ بھی آتا ہے اصل میں وہ سوسائٹی کا ہی ریفلیکشن ہوتا ہے. اگر وہاں تبدیلی بحیثیت مجموعی آئے گی تو ہر چیز میں ظاہر ہوگی، ہر چیز میں ظاہر ہوگی. اور جتنی تہذیب ہمارے یہاں آئے گی، جتنی شائستگی ہمارے یہاں آئے گی، اس کا آپ کو ظہور ہر چیز میں مل جائے گا. اچھا جناب، آپ سے تقاضا ان کا یہ ہے کہ آپ اپنی گفتگو میں ریفرنس یا حوالہ بھی عنایت کر دیا کریں. آپ کچھ فرمائیے. یہی بات یہ ہے کہ یہ تو ایک ایسی گفتگو ہوتی ہے کہ جس کو حوالوں سے بوجھل نہیں کیا جا سکتا. جو بات میں کہتا ہوں اس کے بارے میں اگر ان کو کوئی تردد ہو تو پوچھ لیں، میں بتا دوں گا کہ میں کہاں سے کہہ رہا ہوں. دین کی بات کے لیے میرے نزدیک ایک ہی حوالہ ہے، وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے اور پیغمبر کا ارشاد ہے. یا وہ آپ کی تصنیفات سے رجوع کر لیں، یہ مشورہ دیا جا سکتا ہے. ہاں صاحب، وہ آخر میں ایک غم انگیز سوال ان صاحب نے رودات سنائی اس خاتون کی جو گھر سے چلی گئی اور اس کو قتل کر دیا گیا. جی بہت افسوس ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھی ہمارے ہاں جہالت کا شاخسانہ ہے. ان کی والدہ کو بالکل اس میں تعاون نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن چونکہ انہوں نے جانتے بوجھتے یہ تعاون کیا ہے تو بہت اللہ سے انہیں معافی مانگنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ان کے اس گناہ کو معاف کرے. ان کو اگر توفیق ہوتی تو اس آدمی کو بھی یہ سمجھاتی کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کا کام اپنی بیٹی کو نصیحت کرنا تھا، محبت کے ساتھ ترغیب دینا تھا. یہ نہیں تھا کہ نشہ کر کے اس کو مار دے. کسی انسان کو بھی مارنے کا حق اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی اس طرح کی بدکاری کا معاملہ بھی ہے تو اس کا بھی ایک پروسیجر بتا دیا گیا ہے. معاملہ عدالت میں جائے گا، وہاں گواہ ہوں گے، اس کے بعد کہیں جا کر آپ کو اقدام کرتے ہیں. تو یہ ٹھیک ہے کہ آدمی کے لیے بعض اوقات اس طرح کی بڑی مشکل پیدا ہو جاتی ہے، لیکن اس میں صبر کے ساتھ اس کو امتحان اور آزمائش سمجھ کے معاملے کو دیکھنا چاہیے. یعنی ایک تو ہے نا کہ قانون کا ہاتھ میں لینے کا اختیار ہے ہی نہیں، لیکن جب یہ معاملہ گھر کا ہو تو یہ اپروچ کے غیرت کی خاطر اپنی اولادی کو انسان قتل کر دے، یہ تو بہت ہی افسوس. غیرت کی خاطر بھی ہوتا ہے اور بعض اوقات اصلاح کرنے میں ناکامی ہو گئی تو یہ بھی انسان کا تھوڑ دلاپن ہے. یعنی آخری دم تک اصلاح کرنی چاہیے. ہمارا کام اصلاح کرنا ہے، اس سے آگے بڑھ کر ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ. لیکن کیا گھر والوں کو معاملہ عدالت میں لے جانا چاہیے؟ ایسا معاملہ کبھی نہیں لے جانا چاہیے. یعنی ان کو کوشش اصلاح کرنے ہی کرنی چاہیے. اس طرح کے معاملات عدالت میں جا کے کیا کریں گے؟ یعنی سوائے اس کے گھر کی رسوائی ہوگی اور کیا چیز ہوگی. ان چیزوں پر پردہ ڈالنا چاہیے. اس کو حضور نے بھی اسی طرح بیان کیا
آپ نے یہ فرمایا کہ اس طرح کی چیزوں پر پردہ ڈالو اور اپنے بھائی کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو. تو اپنی بچیوں کے معاملے میں سب کے معاملے میں یہ حادثات پیش آ سکتے ہیں. اس میں جو رزین والدین ہیں وہ اس طرح کے اقدامات کبھی نہیں کرتے. انہوں نے تو بڑے گناہ کا ارتکاب کر دیا, یعنی مار دیے. یہ تو بہت بڑا گناہ ہے, یعنی آخری درجے کا گناہ ہے, اس کے اوپر ابدی جہنم کی سزا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان سے بھی چونکہ تھوڑی سی غلطی اس میں ایک معاونت کی ہو گئی ہے, ضروری نہیں اللہ سے توبہ کرنا. اور موقع ملے تو ان صاحب کو بھی بتانا چاہیے, ظاہر ہے کوئی بتانا چاہیے کہ تم نے کتنا بڑا ظلم کیونکہ وہ اگر دنیا میں سزا پا بھی لیں گے اور توبہ انہوں نے نہیں کی تو پھر اس کی سزا تو بھگتنا پڑے, ابدی جہنم کی سزا قرآن سے معلوم ہوتی ہے. یہ حق نہیں تھا ان کو کہ وہ اس طرح کا کوئی اقدام بھی کرتے. کسی انسان کی جان لینے کا آپ کو کسی حال میں بھی حق نہیں. ہم صاحب یہ فرمائیے کہ یہ کس طرح سے یہ چیز ہو جاتی ہے کہ جب اب بات حدود سے آگے بڑھ جاتی ہے تو دراصل تو مسئلہ اس سے پہلے پیدا ہو چکا ہوتا ہے. تو نتیجہ ہے جس پر آپ نے یہ اقدام کیا ہے. پہلے لوگ سوئے رہتے ہیں, افسوس تو اس پہ کرنا چاہیے. پہلے لوگ سوئے رہتے ہیں, اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے نہیں. بچوں کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے, ان کی تربیت کرنی چاہیے, ان کے اندر جو کچھ تبدیلیاں آتی ہیں اس موقع کے اوپر بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. وہ نہیں کرتے, اور جب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو پھر اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں جو بالکل جہالت پر مبنی ہوتے ہیں. اور میں سوسائٹی بھی اس طرح سے تعاون ہوا, یہ تو بہت ہی افسوس کی بات تھی. ہر جگہ ہوتا ہے. جو ہمارے یہاں جو دیہات ہیں, دور دراز کے علاقے ہیں, ان میں بعض اوقات اس کو بڑی فخر کی چیز سمجھا جاتا ہے, لیکن یہ چیز اسلام کے نقطہ نظر سے ایک بڑا جرم ہے. اس کا ارتکاب کرنے کا آپ کو حق نہیں ہے, اور اس طرح کی چیزوں کو اپنے لیے عزت اور ناک کا مسئلہ بھی نہیں بنانا چاہیے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان پیدا کیے ہیں ان کو عقل اور شعور دیا, اختیار دیا, اس کے لحاظ سے انہوں نے کچھ اقدامات کرنے ہوتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم مذکر بنیں, دعوت دینے والے بنیں, اچھا نمونہ پیش کریں, لوگوں تک اپنی بات استدلال سے پہنچائیں. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو مارنے کے لیے نکل کھڑے ہوں, خواہ ہماری اولاد ہی کیوں نہ ہو. بہت شکریہ غامی صاحب. خواتین و حضرات اجازت چاہتے ہیں, اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.